السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں قربانی کا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ بغور سنیے گا اور آگے بھی اپنے دوست احباب، رشتہ دار، عزیز و اقارب تک پہنچائیے گا، کیونکہ نیکی کو آگے پھیلانا صدقہ ہے، اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اکثریت عوام کی اس سے غالباً ناواقف ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ اپنی مرحومین عزیز و اقارب کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں۔ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں یا والدین کی طرف سے قربانی کرنے کی صورت میں دو بہت بڑی غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ان دو غلطیوں میں ایک غلطی تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بالکل ناجائز اور حرام ہے، غلط ہے، اور دوسری غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ مطلب وہ غلطی کی تو قربانی کے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں نا، اور غلطی کرنے والا ایک شریک ہے تو باقی 6 کی بھی قربانی نہیں ہوتی، کسی کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ غلطی میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیے گا کہ یہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے یا نہیں، کیا ان کو ثواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ ایک ہی جانور میں مرحومین کی قربانی کو اپنے جانور میں ان کے حصے کو ہم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو عزیزان محترم دیکھیں، یہ جائز بھی ہے، ان کا ثواب بھی پہنچتا ہے، اور ایک ہی حصے کے اندر مرحومین کی قربانی کے حصے کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ جائز اور ثواب پہنچنے کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آپ کا معمول یہ رہا کہ آپ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے، بلکہ امت کے ان افراد کی طرف سے جو قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 2 قربانیاں کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے میرے محبوب نبی علیہ السلام نے اس کی وصیت فرمائی ہے کہ جب تک زندہ رہو میری طرف سے قربانی کرتے رہے۔ تو ظاہر ہے یہ عمل بتلا رہا ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اپنے عزیز و اقارب کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اور ایک حصہ ان کا حصہ ایک ہی جانور کے اندر رکھنا، نفل اور واجب کو جمع کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ اب وہ جو 2 غلطیاں میں نے آپ سے ذکر کی تھی وہ دونوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی غلطی جو ناجائز اور حرام ہے، اور دوسری وہ غلطی جس کی وجہ سے کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ جو غلطی جو ناجائز اور حرام ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خاندان میں نمبر لگایا ہوتا ہے کہ اس دفعہ امی کی طرف اس دفعہ قربانی امی کی ہوگی، اگلی دفعہ ابو کی ہوگی، پھر اگلے سال بڑے بھائی کی، پھر بھابھی کی، وغیرہ اس ترتیب سے۔ حالانکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ان کی طرف سے آپ قربانی کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی قربانی کرے۔ یعنی جو قربانی کا نصاب ہے 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر رقم نقد کا مالک ہونا، یا اتنا سونا چاندی ہونا، یا اتنا ضرور سے زائد سامان ہونا، یا اتنا مالی تجارت کسی کے پاس ہونا، یہ قربانی اس پر واجب ہے اس بندے پر۔ اب بندے پر قربانی واجب ہے اور وہ اپنی قربانی چھوڑ کر والد کی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے۔ وہ اپنا فرض چھوڑ کے ماں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے، کیونکہ پہلے فرض ہے اور بعد میں نفل ہوتا ہے۔ خود کی طرف سے قربانی کرنا فرض ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی بندہ فرض نماز کھڑی ہو ہمیشہ اور وہ فرض چھوڑتا جائے اور نفل پڑھتا چلا جائے، نہ اس کا فرض ہوا اور نہ اس کا نفل اللہ کے ہاں قبول ہوا، تو یہ سرے سے سمجھو قربانی ہی نہ ہوئی۔ دوسری بہت بڑی غلطی وہ سمجھنے کی ہے، انتہائی سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ قربانی میں ایسا ہوتا ہے کہ 3 بھائی ہیں، وہ اپنی والد کی طرف سے قربانی کرتے ہیں تو وہ تینوں حصے ملاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حصہ 15,000 روپے ہے تو یہ تینوں بھائی 5,000 5,000 روپے ملا کر 15,000 کر کے قربانی کرتے ہیں۔ یعنی ایک حصے کے اندر تینوں شریک ہوتے ہیں، اور پھر نام ہوتا ہے والد کی طرف سے، پھر اس حصے کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے تینوں بھائی لے لیتے ہیں۔ اس کو تجزی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حصے کے اندر ایک سے زیادہ شریک یہ ناجائز ہے، یعنی ایک حصے میں 2 شریک نہیں ہو سکتے۔ تو اس ایسی صورت میں ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی، اور ان کے ساتھ جو دیگر 6 لوگ ہیں ان کی قربانی بھی نہیں ہوتی۔ ایسا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی جائز صورت یہ ہے کہ اگر بھائی پیسے جمع کرتے ہیں، جیسے میں نے مثال دی، 3 بھائیوں نے 5,000 5,000 روپے جمع کیے تو وہ ایک کو مالک بنا دے، بالکل رقم کا مالک بنا دے کہ تم مالک بن گئے، اب تم ان پیسوں کی اپنے ہمارے والد کی طرف سے قربانی کرو۔ اب وہ کلی طور پہ مالک بن جائے، پھر وہ گوشت کا اختیار بھی اس کے پاس ہو، تمام چیزوں کا اختیار اس کے پاس ہو، تو یہ جائز ہے، ورنہ قربانی جائز ہی نہیں ہو۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔